کسی جنگل بیابان میں ایک غریب آدمی کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ ایک تو جنگل، دوسرا موسم بہت خراب۔ سردی کے موسم میں تیز ہوا چل رہی تھی اور بارش ہو رہی تھی۔ اسی مصیبت نے غریب آدمی کو سخت مشتعل کر دیا تھا اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں گدھے سے لے کر ملک کے بادشاہ تک سب کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس طرف سے گزرا اور اس نے یہ بدکلامی اپنے کانوں سے سن لی۔ وہ وہیں رک گیا اور اس کے خیال میں اپنے لشکر کی طرف دیکھا، وہ اس معاملے میں اپنی رائے دیں۔ ایک صاحب نے بادشاہ کی منشا سے آگاہ ہو کر کہا، یہ گستاخ واجب القتل ہے، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر مسکرایا اور تحمل سے بولا، بے شک اس نے گستاخی کی ہے، لیکن دراصل اس مصیبت نے اسے حواس باختہ کر دیا ہے جس میں پھنسا ہوا ہے۔ اسے سزا دینے کے مقابلے میں مناسب یہ ہوگا کہ اسے مصیبت سے نکالا جائے اور اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ نہ صرف اس کا گدھا کیچڑ سے نکلوا دیا بلکہ اسے سواری کے لیے گھوڑا، پوشین اور نقدی بھی عطا کی۔ انعام عطا کرنے کے بعد بادشاہ آگے بڑھ گیا۔ تو ایک شخص نے گدھے والے سے کہا، تو نے اپنے ہلاکت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اسے اللہ کا خاص انعام خیال کر کے تیری جان بچ گئی۔ وہ بولا، بھائی میں اپنی حالت کے مطابق بک بک کر رہا تھا اور بادشاہ نے اپنی شان کے مطابق مجھ پر کرم کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ برائی کے بدلے بھلائی کرنا ہی جوان مردوں کا شیوا ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں قرآن مجید کی اس آیت شریف کی تشریح کی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اسے دے۔ اس میں شک نہیں کہ خدائی قانون میں بھی بدلہ اور انتقام لینے کی اجازت ہے، لیکن مقام احسان یہ ہے کہ برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کی جائے۔